حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ اسلام کی تاریخ میں انتہائی محترم اور پاکیزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیویوں میں سے تھی اور آپ نے انہیں بہت عزت و محبت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا جب وہ چھوٹی تھی، لیکن رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی، جبکہ نکاح کے وقت وہ چھوٹی تھی۔ اس وقت عرب معاشرے میں یہ معمول کی بات تھی، کیونکہ اس دور میں لڑکیوں کی شادیاں جوانی میں ہی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑی عالمہ، فقیہ اور محدثہ بھی تھی۔ آپ نے ہزاروں احادیث روایت کی اور اسلامی علوم کی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کی رہنمائی کی اور علم و تقوی کی روشن مثال بنی رہیں۔ مکے کے دنوں کی بات ہے جب اسلام اپنی ابتدا میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ اسلام کے پہلے دن سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنی دولت، عزت و جان سب کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے تھے۔ ان کا گھر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلا رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ذہین اور خوش اخلاق بچی تھی۔ ان کا بچپن اسلام کے نور میں گزرا اور وہ شروع ہی سے ایمان کی روشنی میں پروان چڑھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد کئی سال تنہائی میں گزارے تو صحابہ کرام کو بھی احساس تھا کہ آپ کو ایک رفیقہ حیات کی ضرورت ہے جو آپ کا غم بانٹ سکے اور دین کی خدمت میں آپ کا سہارا بن سکے۔ انہی دنوں ایک عورت ام رومان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زوجہ تھی، وہ حضرت خولہ بنت حکیم تھی جو اپنے وقت کی نیک اور سمجھدار عورتوں میں سے تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رشتہ تلاش کرنے کی بات کی۔ حضرت خولہ نے ام رومان سے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہاری بیٹی کو اپنی زوجہ بنا لیں؟ یہ سن کر حضرت ام رومان حیران اور خوش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے گھر کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ پھر خولہ بنت حکیم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کس کے گھر کی بات کرتی ہو؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری حضرت سودا بنت زمعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون سے سنا اور اجازت دے دی کہ یہ رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا جائے۔
جب حضرت خولہ یہ پیغام لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے پہلے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ مگر پھر وہ خوشی سے سر جھکا گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی کہ اسلام میں بھائی چارہ دین کی بنیاد پر ہے اور یہ نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے کہ ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی زوجہ بننے والی ہے۔ یوں یہ رشتہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے طے پا گیا۔ چند سال بعد مدینے میں حضرت عائشہ کا رخصتی کا موقع آیا تو مدینے کی گلیاں خوشی سے چمکانے لگیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں تو وہ نہ صرف ایک بیوی تھی بلکہ ایک ساتھی، ایک شاگرد، ایک مخلص دوست اور ایک محبت کرنے والی دلہن بھی تھی۔ پھر محبت اور شفقت کی وہ داستان شروع ہوئی جس نے آنے والی صدیوں تک ہر شوہر اور بیوی کی رہنمائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی شوخیوں پر مسکراتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے دل کو بہلاتے۔ ایک ہی برتن سے کھانے کی محبت، شوخیوں میں ہنسی مذاق اور پھر آزمائش کے دن، سب اس تعلق کی مضبوطی اور پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی تھی کہ میں جب پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اور یہ میرے لیے سب سے بڑی محبت کی نشانی تھی۔ مگر ان کی زندگی صرف ہنسی اور خوشی میں نہیں گزری۔ چھوٹے بہانے کا واقعہ آیا تو حضرت عائشہ کا دل غم سے بھر گیا۔ کئی دنوں تک وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دل ہی دل میں پریشان تھے، لیکن سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے ان پاک دامنی کے بارے میں آیت نازل کی اور قیامت تک کے لیے ان کی عزت کو بلند کر دیا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اللہ نے میرے بارے میں آسمان سے فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دن قریب آئے۔ آپ کی بیماری بڑھتی گئی اور زیادہ وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گزرتا۔ وہ آپ کے سرہانے بیٹھی خدمت کرتی، پسینہ صاف کرتی اور دل سے چاہتی تھی کہ آپ کو سکون ملے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان، اپنی آخری سانسیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی جان میرے آغوش میں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہزاروں احادیث بیان کی۔ وہ امت کو بتاتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرتے تھے، گھر میں کیسا سلوک کرتے تھے اور زندگی کو کیسے خوشگوار بناتے تھے۔ ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں اور قیامت تک ہر شوہر اور بیوی کے لیے مثال بنی رہی۔ یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ داستان آغاز سے آخر تک روشنی، سکون، قربانی اور شفقت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں بلکہ ایک ایسی مکمل اور پاکیزہ محبت کی تصویر ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی اور جو آج بھی ہر دل کو گرما دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جس میں منافقین نے ان پر بہتان لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیات نازل فرما کر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو واضح کیا اور انہیں بڑی الذمہ ٹھہرایا۔ یہ واقعہ ان کی عفت و پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ محبت و احترام اور شرعی حدود کے مطابق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اسلام میں انتہائی بلند ہے اور وہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودہ بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدھا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن معطم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن معطم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معطم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معطم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو
آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔